اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشان بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ملاقات با امام زمانہ کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 13 کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی حاضر خدمت ہوں۔ حکایت نمبر ہے 64 اور پیج نمبر ہے 298۔ مرحوم آیت اللہ حاجی مرزا محمد علی گلستانہ اصفہانی نے جس وقت مشہد مقدس میں مقیم تھے، ایک عالم دین کو بیان کیا۔ میرا چچا مرحوم سید محمد علی جو سوالے لوگوں میں سے تھا، نقل کرتا تھا کہ اصفہان میں ایک شخص بنام جعفر نعل بندر رہتا تھا۔ وہ ایسی باتیں کرتا تھا جنہیں لوگ قبول نہیں کرتے تھے، مثلاً کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا ہوں، زمین کے فاصلے منٹوں میں طے کیے ہیں۔ طبعی طور پر وہ لوگوں کے ساتھ میل جول بہت کم رکھتا تھا۔ کبھی کبھی لوگ اس کی غیر موجودگی میں باتیں بناتے تھے، چونکہ انہوں نے وہ واقعات نہیں دیکھے تھے، اس لیے افسانہ قرار دیتے تھے۔ ایک دن اصفہان کے علاقے تخت فولاد میں اہل قبور کی زیارت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں دوسری طرف آقا جعفر کو دیکھا۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ سفر میں اکٹھے چلیں؟ اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے دوران سفر میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ لوگ آپ کے متعلق کئی قسم کی باتیں کرتے ہیں، کیا لوگ سچ کہتے ہیں کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں؟ پہلے تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اس سوال کا جواب دے، اس لیے اس نے کہا، آقا اس قسم کی باتوں کو چھوڑیے، اکٹھے مل کر اور مسائل پر گفتگو کریں گے۔ میں نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ میں انشاءاللہ اس چیز کا اہل ہوں۔ اس نے کہا، میں 25 مرتبہ کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے گیا ہوں۔ جب 25ویں مرتبہ گیا تو یزد کا رہنے والا ایک آدمی رفیق سفر تھا جو راستے میں میرے ساتھ مل گیا تھا۔ کچھ منازل طے کرنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس کا مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں قافلہ اس وجہ سے چند روز رک گیا کہ آگے جہاں سے گزرنا ہے وہاں خطرہ ہے، امن نہیں ہے۔ ابھی ہم وہاں ہی بیٹھے تھے کہ پیچھے سے ایک اور قافلہ بھی پہنچ گیا۔ دونوں قافلے اکٹھے ہو گئے اور مل کر روانہ ہو گئے۔ مریض کا حال بہت زیادہ خراب تھا۔ جب قافلہ روانہ ہوا، میں نے مریض کو دیکھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ سفر کرے، لہٰذا میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اب اجازت دیجیے، میں اب جاتا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ جب میں خدا حافظی کرنا چاہتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور روز عرفہ بہت نزدیک تھا۔ 25 سال سے تمام مدت روز عرفہ میں کربلا معلیٰ میں ہوتا تھا۔ ایک طرف یہ بات تھی اور دوسری طرف اس رفیق سفر کو اس حال میں تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایسی صورت میں میں اس کو کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ بہرحال کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ مسلسل گریہ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اے فلاں، میں 1 گھنٹے تک فوت ہو جاؤں گا، 1 گھنٹے کے لیے ٹھہر جاؤ۔ جس وقت میں مر جاؤں، جو کچھ میرے پاس ہے، گدھا اور تمام اشیاء اور مال وغیرہ، وہ تیرا ہوگا، فقط میرا جنازہ کربلا میں پہنچا دینا اور دفن کر دینا۔ یہ سن کر میرا دل جل گیا۔ جس طرح بھی ہو میں اس کے پاس ٹھہر گیا تاکہ وہ انتقال کرے۔ قافلے نے میرے لیے صبر نہ کیا اور وہ روانہ ہو گیا۔ میں نے بھی جنازے کو گدھے پر باندھا اور اپنے مقصد کی طرف روانہ ہو گیا۔ گرد و غبار کے علاوہ قافلے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں قافلے کو نہ پا سکا۔ تقریباً 1 فرسخ میں چلا تھا کہ مجھ پر خوف طاری ہوا۔ جتنا محکم بھی جنازہ گدھے پر باندھتا تھا، کچھ مقدار فاصلہ طے کرنے کے بعد زمین پر گر پڑتا تھا۔ کس طرح بھی جنازہ گدھے کی پشت پر نہیں ٹھہرتا تھا۔ بالآخر جب میں نے دیکھا کہ کسی صورت بھی اسے لے جانا ممکن نہیں ہے، بہت پریشان ہوا۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا اور بہتے ہوئے آنسوؤں سے فریاد کی، اے میرے مولا اور آقا، میں آپ کے اس زائر کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اگر اسے بیابان میں چھوڑ دوں تو روز قیامت کیا جواب دوں گا؟ اور اگر چاہوں کہ کربلا لے جاؤں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری قدرت سے باہر ہے اور میں بے بس ہو چکا ہوں۔
اچانک میں نے دیکھا کہ 4 سوار ہیں، ان میں سے ایک شخصیت زیادہ ہے۔ اس بزرگوار نے فرمایا، اے جعفر، ہمارے ظاہر کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے آقا، کیا کروں، میں بے بس ہو چکا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اس گفتگو کے دوران میں 3 افراد اتر پڑے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اسے زمین پر مارا، زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس میت کو غسل دیا اور وہ بزرگوار آگے کھڑے ہو گئے۔ باقی تمام افراد نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد تینوں افراد نے میت کو اٹھا کر گدھے کے اوپر محکم باندھا اور میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ میں وہاں سے روانہ ہوا۔ معمول کے مطابق رفتار تیز تھی، لیکن جو قافلہ مجھ سے پہلے روانہ ہو چکا تھا اس کو پہنچ گیا، بلکہ اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور قافلہ دیکھا جو اس قافلے سے بھی پہلے چلا تھا، اس قافلے کو بھی میں نے پیچھے چھوڑ دیا اور آگے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد سفید پل دکھائی دیا جو کربلا کے نزدیک تھا۔ پھر میں کربلا معلیٰ میں داخل ہو گیا اور میں خود اس قدر جلدی راستہ طے کرنے پر حیران ہوتا تھا۔ آخرکار اس وادی ایمن قبرستان کربلا میں لے جا کر دفن کیا۔ میں کربلا ہی میں تھا کہ میرے رفقا جو کربلا میں تھے مجھ سے 20 دن بعد کربلا پہنچے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، تو کب آیا اور کیسے آیا؟ میں اجمالاً تمام مطالب بیان کرتا تھا اور وہ تعجب کرنے لگے، یہاں تک کہ روز عرفہ آیا۔ جب میں حرم میں گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ حیوانات کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ میں سخت خوف کی وجہ سے اپنی منزل پر لوٹ آیا۔ پھر اسی دن 2 مرتبہ منزل سے باہر آیا، پھر بھی بعض لوگوں کو مختلف قسم کے حیوانات کی صورت میں دیکھا۔ عجیب ترین بات یہ تھی کہ اس سفر کے بعد بھی چند سال آئندہ ایام عرفہ میں کربلا معلیٰ زیارت کے لیے آیا ہوں۔ لفظ روزے عرفہ میں بعض افراد کو مختلف حیوانات کی شکل و صورت میں دیکھتا ہوں، لیکن روز عرفہ کے علاوہ باقی ایام میرے لیے ایسی صورت پیش نہیں آتی۔ اس وجہ سے میں نے پختہ ارادہ کیا کہ آئندہ روز عرفہ کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے نہ جاؤں گا۔ جس وقت میں اصفہان میں لوگوں کے سامنے مطالب بیان کرتا تھا وہ یقین نہیں کرتے تھے اور میری غیر موجودگی میں باتیں بناتے تھے۔ میں نے ان حالات میں عزم کیا کہ آئندہ اس واقعے کے متعلق کسی سے بھی کوئی بھی بات نہیں کروں گا، اور کافی عرصے کسی کے سامنے کوئی بات بھی نہ کی۔ یہاں تک کہ ایک رات میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر غذا کھا رہا تھا کہ صحن سے آواز آئی، دروازہ کھولو۔ تو ایک آدمی کو دیکھا، اس نے کہا، اے جعفر، تجھے حضرت امام زمانہ صاحب الزمان علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ میں نے لباس پہنا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے اصفہان کی مسجد جمعہ میں لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بلند ممبر پر حضرت تشریف فرما ہیں اور بہت سے لوگ ان کے پاس جمع تھے۔ میں نے دل میں سوچا، اتنی جمعیت کی وجہ سے آقا کی زیارت کیسے کروں گا اور ان کی خدمت میں کیسے پہنچوں گا؟ اچانک میں نے دیکھا کہ میری طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ جعفر تشریف لاؤ۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا، جو کچھ تو نے کربلا کے راستے میں دیکھا تھا لوگوں کو کیوں نہیں بیان کرتا؟ میں نے عرض کیا، اے میرے مولا و آقا، میں وہ واقعات لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا، لیکن لوگ میری غیر موجودگی میں بد زبانی کرتے تھے، اس لیے میں نے بیان کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا، آپ لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرا کریں، پھر اس واقعے کو لوگوں کے لیے بیان کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم اپنے جد بزرگوار حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زائرین پر کس قدر نظر شفقت کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 65۔ مرحوم علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اور مرحوم حاجی شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے نقل کیا کہ والد مرحوم مجلسی علیہ الرحمہ کے ہاتھ سے دعائے معرفت کے پیچھے کی طرف حرز یمانی لکھا ہوا تھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعطرتہ الطاہرین وبعد۔ سید نجیب حبیب زہد سعادات اعظام اور نقبائے کرام محمد ہاشم ادام اللہ تعالیٰ تعیدہ نے مجھ سے حرز یمانی کی خواہش ظاہر کی، جو کہ ہمارے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ میں اسے اجازت دوں، لہٰذا میں نے اسے اجازت دی کہ اس دعا کو میری طرف سے میری سند کے ساتھ میں نے سید عابد اور زاہد امیر اسحاق استرابادی سے، جو کربلا معلیٰ میں امام سید الشہداء علیہ السلام کی قبر کے ساتھ دفن ہے، لی ہے۔ اس نے ہمارے مولا و آقا خلیفہ اللہ
حضرت صاحب الزمان علیہ السلام سے نقل کیا، اور اس کا قصہ اس طرح سے ہے کہ سید امیر اسحاق استرابادی نے نقل کیا کہ میں مکہ مکرمہ جاتے ہوئے قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ آہستہ آہستہ تھکاوٹ اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، لہٰذا پاؤں قبلے کی طرف کر کے پشت کے بل لیٹ کر شہادتیں پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ اچانک امام زمانہ علیہ السلام، میرے مولا و آقا اور عالمین کے مولا و آقا، تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تشریف لائے اور میرے سرہانے کھڑے ہو کر مجھے فرمایا، اے اسحاق اٹھو، اپنی جگہ سے اٹھو۔ اور پھر میں اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پیاس لگی ہوئی تھی، یہاں حضرت نے مجھے پانی دیا، میں نے سیر ہو کے پانی پیا۔ فرمایا میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں گھوڑے پر ان کے پیچھے بیٹھ گیا، وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں حرز یمانی پڑھنے میں مشغول ہوا۔ حضرت میرے اشتباہات کی اصلاح فرماتے رہے یہاں تک کہ حرز یمانی تمام ہوا۔ اچانک میں نے اپنے آپ کو ابتح کے مقام پر دیکھا۔ ابتح سرزمین مکہ کو کہتے ہیں۔ حضرت سواری سے نیچے اترے اور غائب ہو گئے۔ ہمارا قافلہ جس میں سے میں پیچھے رہ گیا تھا، وہ میرے پہنچنے سے 9 دن بعد مکے پہنچا۔ چونکہ مکے والوں میں میرا متعلق شہرت ہو گئی تھی کہ طی الارض یعنی معجزے کے ساتھ سفر طے کر کے مکہ پہنچا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو پوشیدہ ہی رکھتا تھا۔ مرحوم مجلس اول نے فرمایا، اس سید جلیل نے 40 مرتبہ پیدل حج کیا، اور جس زمانے میں کربلا سے حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد تشریف لاتا، میں اصفہان میں اس کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اس سے بہت سی کرامات دیکھیں۔ ان میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ اصفہان میں سید نے خواب دیکھا کہ اس کی موت بہت نزدیک ہے اور بہت جلدی دنیا سے چلا جائے گا۔ سید امیر نے مجھے کہا کہ 50 سال سے کربلا میں مجاور تھا، چاہتا ہوں کہ وہاں ہی مروں۔ ضمناً 70 تومان اپنی بیوی کا حق مہر میرے ذمے تھا۔ ایک شخص مشہد مقدس میں اس کا مقروض تھا، چاہتا تھا کہ اس سے اپنا قرضہ طلب کرے۔ ہمارے بعض دوست جب اس موضوع سے آگاہ ہوئے، وہ رقم 70 تومان اس کو دی اور ایک آدمی کو اس کے ساتھ بھیجا تاکہ کربلا تک اس کو پہنچائے۔ جو شخص اس سید کے ساتھ گیا تھا، اس نے بعد میں نقل کیا کہ راستے میں بالکل صحت ٹھیک تھی اور حالت خراب تھی، لیکن جس وقت کربلا پہنچے اور قرض ادا کر دیا تو بیمار ہو گیا اور دنیا سے دار بقا کی طرف چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے۔ حکایت نمبر 66۔ حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقا حاج شیخ محمد امین افشار ساکن کابل، جسے چند سال سے حکومت افغانستان نے شیعہ ہونے کے جرم میں اور انقلاب ایران کا حمایتی ہونے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا ہے، اور اس وقت تک اس عالم ربانی کی کوئی خبر نہیں۔ اس کے بیٹے اور قوم و قبیلہ اس کی زندگی سے نا امید ہو چکے ہیں۔ وہ زیارت کے لیے مشہد مقدس آتے تھے تو میرے ساتھ بہت مانوس تھے، ہمیشہ مولا و آقا امام زمانہ علیہ السلام کی یاد میں رہتے۔ 1355 ہجری میں مکہ مکرمہ میں انہوں نے میرے لیے ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ کہتے تھے کہ قصہ افغانستان میں مشہور ہے۔ میں نے بعد میں اس قصے کو کتاب ابقرء الحسان میں بھی پڑھا تھا۔ اس کے مؤلف حضرت حاج شیخ علی اکبر نہاوندی ہیں، اور اس واقعے کو یہاں اس کتاب سے نقل کر رہا ہوں تاکہ کمی اور زیادتی نہ ہو۔ فاضل جلیل آخوند ملا ابو القاسم قندھاری ان اشخاص میں سے ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں اور حضرت کو پہچانا ہے۔ چونکہ اس حکایت کو لکھنے کا طالب تھا، اس لیے ان سے درخواست کی کہ آپ واقعے کی صورت سے واقف ہیں، اس لیے تحریر فرمائیں۔ انہوں نے جواب تحریر کیا کہ آپ کے دستور و فرمائش کی اطاعت کرتے ہوئے جواب عرض کر رہا ہوں کہ 1267 ہجری قمری میں ملا عبدالرحیم ابن ملا حبیب اللہ افغان کے پاس فارسی کی کتاب حیت اور تجرید پڑھتا تھا۔ جمعہ کو عصر کے وقت اپنے استاد محترم کی ملاقات کے لیے ان کے پاس گیا۔ وہ بیٹھک والے کمرے کی چھت پر تشریف فرما تھے۔ افغانستان کے کچھ علماء اور قاضی اور خواتین حضرات تشریف فرما تھے۔ مجلس میں اوپر کی طرف قبلے کی طرف پشت کر کے ملا غلام قاضی القضاء اور سردار محمد علم خان ابن سردار حمد اللہ خان اور ایک مصری عالم بعض دوسرے علماء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب اہل سنت تھے، لیکن میں اور جناب عطار حاشی سردار اور ملا حبیب اللہ مرحوم کے بیٹے شیعہ تھے، جو شمال کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔
جو بات جس جگہ سے وابستہ ہوتی ہے جہاں کہیں درمیان میں شیعہ کے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو وہ لوگ شیعوں کے عقائد کے بارے میں بہت مذمت کرتے ہیں۔ قاضی القضا نے کہا کہ شیعوں کے عقائد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ابن حسن عسکری علیہ السلام سامرہ میں 255 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور اپنے گھر کے تہہ خانے میں غائب ہو گئے اور ابھی تک زندہ ہیں اور کائنات کا نظام ان کے وجود مقدس کے صدقے میں قائم ہے۔ بالآخر تمام اہل مجلس شیعوں کے متعلق بد کلامی کرنے لگے۔ مصری عالم سب سے زیادہ بد کلامی کر رہا تھا مگر خصوصاً امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں خاموش تھا۔ جب قاضی القضا کی گفتگو حضرت امام مہدی کے متعلق ختم ہوئی تو اس مصری عالم نے کہا، الویوں کی مسجد جامع میں حدیث کے درس کے وقت میں فلاں فقیہ کے پاس حاضر تھا۔ اس نے امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات اور عادات کے بارے میں کچھ الفاظ دوران درس کہے۔ شاگردوں میں بحث شروع ہو گئی۔ اچانک تمام خاموش ہو گئے، اس لیے کہ انہیں خصوصیات اور شمائل کے ساتھ ایک جوان مجلس درس میں کھڑا تھا۔ کسی کو اس کی طرف مسلسل نگاہ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ جس وقت مصری عالم کے کلام ان الفاظ پر پہنچی تو ہم تمام اہل مجلس خاموش ہو گئے۔ اس مجلس میں اچانک ایک جوان آ بیٹھا اور تمام مبہوت ہو گئے۔ کسی میں طاقت نہ تھی کہ اس کی شکل و صورت کی طرف مسلسل نگاہ کرے۔ زمین کی طرف دیکھتے تھے اور میں بھی انہی کی طرح تھا۔ ہم سب کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ بالآخر میں متوجہ ہوا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ حضرت کی موجودگی میں تقریباً 15 منٹ تک ہم سب کی ایک جیسی حالت رہی۔ اس کے بعد وہ سب بغیر اس کے کہ ایک دوسرے سے خدا حافظ کریں مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور منتشر ہو گئے۔ میں اسی رات خوشی اور ناراحتی کی وجہ سے بالکل نہیں سویا۔ خوشحال اس لیے تھا کہ امام زمانہ سے ملاقات نصیب ہوئی اور ناراحت اس لیے تھا کہ صرف ایک مرتبہ ہی زیارت ہوئی۔ اس سے زیادہ حضرت کی زیارت مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ ہفتے کے دن یعنی دوسرے صبح میں درس کے لیے ملا عبدالرحیم کے پاس گیا۔ مجھے اپنی کتاب خانے میں لے گئے اور ہم دونوں آدمی بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے کہا کہ کل تمہیں معلوم ہوا کہ کیا ہوا؟ امام ولی العصر علیہ السلام مجلس میں تشریف لائے تھے۔ اس طرح لوگوں پر تصرف کیا کہ کسی کو بات کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ سب کو پسینہ آ گیا اور منتشر ہو گئے۔ میں نے 2 وجہ سے ناوافقیت کا اظہار کیا۔ ایک وجہ یہ کہ اس سے کہ میں تقیہ کرتا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ یہ واقعہ ان کی زبان سے مشہور ہو اور انہی کی زبان سے میں یہ قصہ سنوں۔ اس نے کہا، جس قدر تو انکار کر رہا ہے وہ واقعہ اس سے روشن اور واضح تر تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام افراد نے حضرت کو دیکھا اور حضرت نے جو تصرف کیا تھا اس سے بھی آگاہ تھے، اور تمام افراد جو اس مجلس میں موجود تھے ان سب نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا۔ اس روز یعنی دوسرے دن میں نے عطار ہاشمی کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ اس کرامت سے ہماری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ سردار محمد علیم خان بھی اپنے دین اور مذہب کے متعلق سست پڑ گیا۔ ممکن ہے کہ اسے شیعہ کر لوں۔ چند دنوں کے بعد قاضی القضا کے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میرے باپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کریں، اور میں جتنی کوشش کرتا ہوں کہ عذر پیش کروں اور اس سے ملاقات نہ کروں، لیکن بالآخر اس کے پاس جانا پڑا۔ جب میں اس کے پاس گیا، اس وقت کچھ مفتی حضرات جو پہلی مجلس میں تھے یہاں تک کہ اس کے پاس بیٹھے تھے، اور وہ مصری عالم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی القضا نے مجھ سے کہا کہ آپ نے دیکھا حضرت ولی العصر علیہ السلام کیسے مجلس میں آئے؟ میں نے کہا اس کے سوا متوجہ نہیں ہوا کہ یخت لخت اہل مجلس خاموش ہو گئے اور بعد میں ادھر چلے گئے۔ البتہ میں تفسیر کی بنا پر منکر ہوا تھا۔ جو اشخاص اس جلسے میں موجود تھے انہوں نے کہا، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تمام اہل مجلس دیکھیں مگر صرف ایک آدمی نہ دیکھے؟ قاضی القضا نے کہا، وہ اہل علم ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ شاید کہ حضرت خود صرف منکرین کے لیے ظاہر ہوئے تاکہ ان کا شک دور ہو جائے۔ شہر کے فارس زبان افراد کے والدین شیعہ تھے اور وہ شیعوں کے عقائد میں اس عقیدے پر باقی تھے، اس لیے انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، چونکہ پہلے سے حضرت کے متعلق اعتقاد رکھتے تھے۔ بہرحال اہل مجلس نے جس طرح بھی ہوا قبول کر لیا۔ حکایت نمبر 67۔ جمال الدین زہری حلہ میں سخت فالج میں مبتلا ہو گیا۔ عزیز و اقارب اسے کئی حکیموں کے پاس لے گئے اور اس کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن جس قدر زیادہ علاج کراتے اس کو بہت کم فائدہ ہوتا۔ آخرکار جس وقت علاج اور معالجے سے مایوس ہو گئے تو پختہ ارادہ کر لیا کہ ایک رات کے لیے حلہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے مقام ہے اس کو وہاں داخل کریں گے۔ انہوں نے اس کام کو انجام دیا اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام
اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس پر ظاہر ہوا، اسے فالج کے مرض سے شفا عنایت کی۔ اس مقام پر علامہ مجلسی مرحوم جمال الملت والدین مرحوم عبد الرحمن عمانی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ جس وقت یہ واقعہ لوگوں میں مشہور ہوا تو میرے اور اس کے درمیان جو سابقہ دوستی تھی اس کی وجہ سے میں اس کے گھر گیا تاکہ اصل واقعہ اور حقیقت کو اس کی زبان سے سنوں۔ اس نے واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں فالج کے مرض میں مبتلا تھا، لیکن اس رات مجھے امام زمانہ علیہ السلام کے مقام میں لے گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ میرے مولا و آقا امام زمانہ علیہ السلام اس مقام کے دروازے سے داخل ہوئے۔ میں نے سلام کیا، حضرت کو نے جواب دیا اور مجھ سے فرمایا اٹھو۔ میں نے عرض کی کہ آقا 1 سال ہو گیا کہ مجھ میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے اذن سے اٹھو، اور میری بغل کے نیچے سے پکڑا، میرے کھڑے ہونے میں مدد کی۔ میں اس طرح کھڑا ہوا کہ میرے بدن میں بیماری کا ذرا بھی اثر باقی نہ تھا۔ فالج کا مرض بالکل ختم ہو گیا اور حضرت غائب ہو گئے۔ جب لوگوں نے مجھے اس حال میں دیکھا، انہیں معلوم ہوا کہ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام نے مجھے شفا عنایت فرمائی تو مجھ پر ٹوٹ پڑے اور میرا لباس ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر کے لے گئے، مگر میرے دوست مجھے گھر لے آئے اور میں نے لباس تبدیل کیا۔ حکایت نمبر 68۔ معمر ابن شمس کا ایک دیہات تھا، اس کا نام برش تھا۔ اس نے اس دیہات کو علوی سادات کے لیے وقف کر دیا تھا اور اس قریے میں اپنا وکیل و نائب مقرر کیا جو کہ نیک اور اہل تقویٰ میں سے تھا۔ اس کا نام ابن خطیب تھا اور وہ شیعہ تھا۔ اس کے علاوہ اور کاریگر اور نوکر بھی وہاں رکھے ہوئے تھے۔ ایک نوکر بنام عثمان وہاں رکھا ہوا تھا، وہ سنی اور بہت متعصب تھا۔ یہ دونوں اشخاص معمر ابن شمس کی طرف سے اس قریے کے امور کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ مذہب کے بارے میں نزاع رہتا تھا۔ ایک دن وہاں کے رہنے والے لوگوں کی موجودگی میں مذہب کے بارے میں بہت زیادہ نزاع ہوا۔ آخرکار ابن خطیب نے عثمان سے کہا، اب حقیقت واضح ہو گئی اور تو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، آؤ ایک معاہدہ کر لیں۔ میں حضرت علی و فاطمہ امام حسن حسین علیہ السلام کے مقدس نام اپنی ہتھیلی پر لکھتا ہوں اور تم عثمان، ابو بکر، عمر کے نام اپنے ہاتھ پر لکھو، اور یہ لوگ میرا اور تیرا ہاتھ اکٹھے باندھ دیں گے اور آگ میں ڈال دیں گے، اور کسی جب آگ میں سے گزریں گے جس کسی کا ہاتھ جل جائے گا معلوم ہو جائے گا کہ وہ باطل پر ہے، اور جس کا ہاتھ جلنے سے محفوظ رہے گا وہ حق پر ہوگا۔ عثمان اس معاہدے پر راضی نہیں ہوا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ عثمان کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور اس سے مذاق کرنے لگے۔ عثمان کی ماں کمرے کی باری سے تمام واقعہ دیکھ رہی تھی اور تمام باتیں سن رہی تھی، اور اس موقع پر پریشان ہو گئی اور جس قدر اس سے ممکن تھا شیعوں کو اور وہاں کے مسلمانوں کو بد کلامی سنائی، اس پر لعنت کی اور ان کے لیے بد دعا کرنے لگی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں فوق العادہ درد شروع ہوا اور اسی وجہ سے نابینا ہو گئی۔ لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور علاج کے لیے ہلا لے گئے اور حکیموں سے مشورہ کیا، جو کچھ ان کے بس میں تھا علاج میں کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار اس کا علاج کرنے سے مایوس ہو گئے۔ ایک دن چند شیعہ عورتیں اسے دیکھنے کے لیے آئیں اور کہا، چونکہ تو نے شیعہ کے حق میں جسارت کی ہے، اس لیے امام زمانہ علیہ السلام تجھ پر غضبناک ہو گئے ہیں اور تو اس تکلیف سے نجات نہیں پائے گا مگر یہ کہ تو شیعہ ہو جائے۔ اگر تو شیعہ ہو گیا تو یہ ضمانت دیتے ہیں کہ خداوند کریم تجھے شفا دے گا۔ اس عورت نے یہ بات قبول کر لی، چونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بینائی جسارت کی وجہ سے جاتی رہی جو اس نے شیعوں سے کی تھی، اس لیے اپنی غلطی سے آگاہ ہو گئی اور مذہب شیعہ قبول کر لیا۔ ہلا کی مومنہ اور صالح با ایمان عورتیں اس کو شب جمعہ امام ولی العصر علیہ السلام کے مقام پر لے گئیں اور خود باہر بیٹھ گئیں۔ آدھی رات کے وقت اس عورت نے اچانک چیخ ماری اور گریہ کرتے ہوئے مقام سے باہر آئی اور کہتی تھی کہ امام زمانہ علیہ السلام نے مجھے شفا عنایت کی۔ عورتوں نے اس کی طرف نگاہ کر کے کہا، دیکھا اور آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو چکی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ چند عورتیں وہاں موجود ہیں، یہاں تک کہ ان کی شکل و صورت اور زینت بناؤ سنگھار بھی دیکھ رہی تھی۔ عورتیں اسے اس کی حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئیں اور حضرت کی زیارت کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ جب مجھے اس مقام پر چھوڑ دیا تو میں نے حضرت سے مدد طلب کی۔ چند منٹ کے بعد مجھے ایک آواز سنائی دی کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے شفا دی، اس مقام سے باہر نکلو اور جو عورتیں انتظار میں باہر بیٹھی ہیں انہیں جا کے خبر دو۔ میں اپنی طرف متوجہ ہوئی تو مجھے ہر چیز نظر آ رہی تھی اور وہ جگہ نور سے پر تھی اور ایک مرد میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں صاحب الامر حجت ابن الحسن ہوں۔ جب میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو حضرت کے دامن کو پکڑوں اور یہ چاہا مگر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ یہ قصہ ہلا شہر میں مشہور ہے اور اس کا بیٹا عثمان بھی شیعہ ہو گیا۔
بلکہ جس کسی نے یہ واقعہ سنا وہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے وجود مقدس کا قائل ہو گیا۔ حکایت نمبر 69۔ علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں اہل سنت میں سے ایک مخالف نے مذہب شیعہ کی زد میں ایک کتاب لکھی اور عمومی اور خصوصی مجالس میں اس سے فائدہ اٹھایا۔ بہت سے افراد کو مذہب امامیہ سے بدظن کیا اور گمراہ کیا۔ کتاب بھی کسی کو نہیں دیتا تھا تاکہ شیعوں کے عالموں کے ہاتھ نہ لگ جائے اور وہ اس کا جواب نہ لکھ دیں اور اعتراض نہ کر دیں۔ علامہ ہلی اس قدر منزلت عملی کے ساتھ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے اس مؤلف کے درس میں جاتے تھے اور اسے اپنے ظاہر کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کا شاگرد بیان کرتے تھے۔ کچھ مدت کے بعد استاد اور شاگرد کے درمیان رابطہ پیدا ہوا اور اس کے ذریعے کتابت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس شخص نے ایسی حالت عاطفی میں اس کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا، اس لیے مجبوراً کہتا ہے میں نے نظر کی ہے کہ صرف ایک رات کے علاوہ یہ کتاب آپ کو نہیں دے سکتا۔ علامہ نے مجبوراً اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس رات کو بھی غنیمت سمجھا۔ علامہ اس رات بہت ہی خوشحال تھے، اس کتاب کو لکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ علامہ کی نظر میں یہ تھا جس قدر ممکن ہوا اس کتاب کو نوٹ کر لوں گا اور پھر فارغ وقت میں اس کا جواب لکھ دوں گا، مگر جب آدھی رات کا وقت ہوا تو علامہ کو نیند آ گئی اور اس وقت ایک جلیل القدر مہمان کمرے میں داخل ہوا اور وہ علامہ کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ گفتگو کے بعد فرمایا علامہ آپ سو جائیں اور لکھنے کا کام میرے حوالے کر دیں۔ علامہ نے بے چوں چرا اس کے فرمان کی اطاعت کی اور گہری نیند سو گئے۔ علامہ جب بیدار ہوئے تو پرعظمت جلیل القدر مہمان موجود نہیں تھا اور کتاب کی طرف جاتے ہیں اسے دیکھیں تو پوری کتاب لکھی ہوئی ہے۔ آخر میں اس نقش کو دستخط کی صورت میں دیکھتے ہیں، یعنی حجت خدا اس کی نگہبان۔ حکایت نمبر 70۔ جو لوگ حضرت امام ولی العصر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں اور جو اکثر کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، انہوں نے علی ابن مہزیار کا قصہ عجیب قسم کی زور و شور کے ساتھ تحریر کیا۔ ہم بھی اس کے واقعے کو اس کتاب کے آخر میں درج کر رہے ہیں اور خداوند کریم سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان بزرگوں کے زمرے میں قرار دے۔ جناب علی ابن مہزیار کی قبر اہواز میں ہے اور عمومی زیارت گاہ ہے، مقبرہ اور بقا بھی بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ 19 سال متواتر ہر سال مکہ مکرمہ جاتا تھا تاکہ شاید اپنے مولا و آقا کی زیارت کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کرے، لیکن اس مدت میں جس قدر زیادہ کوشش کی اتنی حضرت کی ملاقات کے آثار کم دکھائی دیے۔ آخر کار مایوس ہو گیا اور ارادہ کیا کہ آئندہ مکہ نہیں جاؤں گا۔ جب دوستوں نے مکہ مکرمہ جانے کا عزم کیا اور مجھ سے کہا مگر اس سال مکہ نہیں جاؤ گے، میں نے کہا نہیں، اس سال کچھ مجبوریاں اس لیے مکہ مکرمہ کا قصد نہیں رکھتا۔ اس رات کو عالم خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کہا گیا کہ اس سال مکے کو آؤ اور سفر میں چھٹی نہ کرو، انشاءاللہ اپنے مقصد کو پاؤ گے۔ میں امید کرتے ہوئے سفر کے لیے تیار ہوا۔ جب دوستوں نے مجھے دیکھا تعجب کرنے لگے، لیکن اپنا ارادہ بدلنے کا سبب میں نے انہیں نہ بتایا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ حاضر ہوا، اعمال حج انجام دیے۔ اس دوران ہمیشہ مسجد الحرام کے کونے میں بیٹھتا تھا اور فکر کرتا تھا۔ کبھی کبھی اپنے دل میں خیال کرتا تھا کیا میرے خواب سچا تھا؟ جو کچھ خواب میں دیکھا تھا کیا وہ صرف ایک خیال تھا؟ ایک دن اپنے سر گریبان میں جھکائے ہوئے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے شانے پر ایک شخص نے ہاتھ رکھا۔ اس شخص کا رنگ گندمی تھا۔ مجھے سلام کیا اور پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا اہواز کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا ابن خطیب کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا اللہ اس پر رحمت کرے، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا آدمی تھا، لوگوں پر بہت احسان کرتا تھا، اللہ اسے بخشے۔ پھر اس نے پوچھا علی ابن مہزیار کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں خود ہی ہوں۔ اس نے کہا اہلا و مرحبا، اے مہزیار کے بیٹے، تو نے اپنے مولا و آقا حضرت بقیت اللہ کی زیارت کے لیے بہت تکلیف برداشت کی ہے۔ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اس سفر میں آپ کو حضرت کی زیارت نصیب ہوگی۔ جاؤ اپنے ساتھیوں سے الوداع کرو، خدا حافظی کہو اور کل رات شیب ابی طالب میں آؤ، وہاں میں آپ کا منتظر رہوں گا تاکہ آپ کو امام و مولا کی خدمت میں لے جاؤں۔ میں معمول سے زیادہ خوشحال تھا۔ اپنی منزل پر گیا، سفر کا سامان اکٹھا کیا اور دوستوں کو خدا حافظ کہا۔ انہیں کہا مجھے ایک کام درپیش ہے، اس لیے چند دنوں کے لیے ایک جگہ جانا چاہتا ہوں۔ اس رات کو میں شیب ابی طالب چلا گیا۔ میں نے وہاں سے اسے منتظر پایا۔ میں اور وہ شخص ایک اونٹ پر سوار ہوئے، عرفات اور منی کے پہاڑوں سے گزر کر طائف کے پہاڑوں کے پاس پہنچے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ نیچے اترو تاکہ نماز شب پڑھیں۔ میں نیچے اترا اور اس کے ساتھ نماز شب پڑھی، پھر سوار ہو گئے اور اپنی راہ پر چلتے رہے۔
صبح طلوع ہونے تک سفر جاری رکھا۔ جب صبح نمودار ہوئی اس وقت اتر کر نماز صبح ادا کی۔ میں نے وہاں سے حرکت کی اور کھڑا ہو گیا۔ موسم صاف تھا۔ اس نے مجھ سے کہا اس بلند چوٹی پر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ خیمہ دیکھ رہا ہوں جس نے تمام صحرا کو روشن کیا ہوا ہے۔ اس شخص نے کہا جی ہاں درست ہے، ہماری منزل مقصود وہی جگہ ہے، مولا و آقا کی جگہ وہی ہے جو سب کا محبوب ہے، وہ اسی جگہ پہ رہتا ہے۔ اس وقت اس نے کہا چلیں۔ میں نے کہا اونٹ کو کدھر کریں؟ اس نے کہا اسے آزاد چھوڑ دیں، یہ جائے امن ہے۔ اس کے ساتھ میں خیمے تک گیا۔ وہاں اس نے مجھ سے کہا آپ ذرا صبر کیجئے، میں خود پہلے خیمے میں داخل ہوتا ہوں۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ باہر آیا اور مجھ سے کہا آپ خوش قسمت ہیں کہ ملاقات کی اجازت مل گئی۔ اندر داخل ہوا۔ میں خیمے میں داخل ہو کر دیکھتا ہوں کہ آقا و مولا بہت خوبصورت تھے۔ میرا دل کھینچ لیا۔ نہایت مہربانی اور لطف کے ساتھ مجھ سے احوال پرسی کی اور فرمایا میرے والد بزرگوار نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ میں شہروں میں قیام نہ کروں بلکہ جس وقت خدا کو منظور ہے پہاڑوں صحراؤں میں زندگی بسر کروں تاکہ جباروں اور سرکشوں سے محفوظ رہوں اور ان کے احکام کے زیر بار نہ آ جاؤں یہاں تک کہ خداوند کریم خروج کی اجازت عنایت فرمائے۔ میں چند دن خیمے میں آن حضرت کا مہمان رہا اور ان کے علوم اور انوار سے استفادہ کرتا رہا۔ جب میں نے چاہا کہ واپس وطن لوٹوں 50,000 درہم میرے پاس موجود تھے۔ میں نے خیال کیا کہ سہم امام کے عنوان سے آقا و مولا کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت نے فرمایا قبول نہ کرنے سے ناراحت نہ ہو، سبب یہ ہے کہ تیرا راہ بہت دور ہے اور یہ رقم تیرے کام آئے گی۔ پس میں نے خدا حافظی کی اور اہواز کی طرف چل پڑا۔ اس کے بعد ہمیشہ حضرت کی یاد اور محبت میں ہوں اور آرزو رکھتا ہوں کہ پھر بھی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو۔ نقل از کتاب اکمال الدین مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ عزیزان گرامی، اس مقام پر حکایات مکمل ہو گئی ہیں اور آخر میں مترجم نے ترجمہ کرنے کے بعد ڈیٹ لکھی ہے، یعنی 22/7/1979 یعنی 22 جولائی 1989، 18 ذی الحجہ 1409 ہجری بروز ہفتہ تقریباً 6:45 بجے شام جامع امام حسین خانقاہ ڈوگرہ میں پہلی جلد کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مکمل ہوا۔ مترجم حافظ اقبال حسین جاوید۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر اس پارٹ کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم آخری پارٹ کے ساتھ یعنی ملاقات با امام زمانہ کی جلد نمبر 1 کے ریڈنگ کے آخری پارٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔